بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دعوت برکاتہم ایک مجلس میں نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور ہاتھ باندھنے کی جگہ کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب کی اس بات کو لے کر ایک غیر مقلد ہیں، انہوں نے اس پر اپنے دل کی بڑاس نکالی ہیں۔ بہرحال باتیں تو کی ہیں، لیکن ان میں ایک بات جو غیر مقلد صاحب نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ جس میں نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہو۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک حدیث بھی دکھا دو جس میں نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہو تو میں غیر مقلدیت چھوڑ دوں گا اور حنفیت اختیار کر لوں گا۔ اور عورت کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق کوئی ثبوت مل جائے تو میں حنفیت کو اختیار کر لوں گا، غیر مقلدیت کو چھوڑ دوں گا۔ میں اولاً تو یہ کہوں گا کہ حدیث مبارکہ تو ہیں، میں پیش کیے دیتا ہوں، لیکن حضرت کو دیکھا جائے گا کہ حدیث مبارکہ کے پیش کرنے کے بعد کہ حضرت اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا احادیث مبارکہ پر عمل کا جذبہ ہے حضرت کے دل میں، یا حضرت کے دل میں احادیث مبارکہ پر ایمان مکمل ہے کہ حدیث مبارک کو سن کر اس پر عمل شروع کر دیں اور غیر مقلدیت کو چھوڑ کر حنفیت جو ان احادیث عمل پیرا ہیں اس میں داخل ہو جائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں پیش کیے دیتا ہوں، پھر آگے ان پر ہے کہ ان حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں یا کوئی بونگی مار کر کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں، وہ یہ جانے اور نہ جانے۔ تو اس بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ احناف کا جو مسلک ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اس میں ایک تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے اور دوسرا ہاتھ باندھنے کی جگہ، یہ دونوں احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ہاتھ باندھنے کی جگہ کے متعلق کہا ہے تو میں اسی کے متعلق ایک دو روایتیں پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ابو داؤد شریف باب وضع الیمنی علی الیسری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ تو اس حدیث مبارک میں ایک تو صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے تھے، اور دوسری طرف دیکھیں تو روایت کرنے والے جو ہیں، روایت کرنے والے یہ خلیفہ راشد ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی روایت ایک تو نبی علیہ السلام کا عمل یہ بتا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ راشد کے عمل کو بھی سنت کہا ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی سنت اور دوسرے نمبر پر خلیفہ راشد جو بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ خلیفہ راشد جو بیان کر رہے ہیں ان کا عمل بھی وہی ہے، اور ان کی بھی یہ سنت ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب حضرت کی تسلی کے لیے ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں، جوہر النقی باب وضع الیدین علی الصدر، اس میں روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ ایک تو وقت جب ہو جائے افطاری کا تو جلدی افطار کرنا، اور سحری کو آخری وقت تک کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پر نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔ گویا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنت نبویہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور انبیاء کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیے جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ تو میں نے پیش کر دی ہیں، اب جناب ان غیر مقلد صاحب پر ہے کہ یہ ان حدیث مبارکہ کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہیں، یا کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہوئے کسی اور طرف نکل جانے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ جو عورت کی نماز ہے، عورت نماز میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کسی حدیث مبارک سے یہ دکھاؤ۔ تو اس چیلنج سے ایک تو میں یہی کہوں گا، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے حضرت کی جہالت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری شریعت کی جو بنیاد ہے وہ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 احادیث مبارکہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی، یہ 4 بنیادیں ہیں۔ باقی شریعت کے جو مسائل ہیں وہ انہی سے آگے نکلتے ہیں۔ تو اب مسئلے پر اگر ان میں سے کسی ایک دلیل بھی ہو تو وہی کافی ہے۔ تو حضرت کی جہالت کا اس سے اعتراف ہوتا ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ حدیث مبارک سے ثابت ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ چاروں دلائل ہیں، اور اجماع بھی یہ دلیل شرعی ہے
جیسا کہ باقی تینوں دلیل شرعی ہیں۔ تو لہذا اجماع سے یہ ثابت ہے کہ عورت نماز میں اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھے، جیسا کہ اس کے بھی میں ایک دو حوالے پیش کیے دیتا ہوں۔ مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق، اس میں بھی موجود ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت نماز میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے فتح باب العنایہ اس میں امت کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ عورت کے لیے سنت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے السعایہ میں یہ امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ عورت کے لیے ہاتھ ناف سینے پر باندھنا یہ سنت ہے۔ تو لہذا عورت کا جو نماز کا طریقہ وہ بھی ان دلائل اربع میں سے اجماع سے ثابت ہے، اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور پیغمبر نبوت ہے۔ لہذا اب ان غیر مقلد صاحب کو میں نے پیش تو کر دیے ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہیں یا کسی اور طرف نکل کر اپنا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔